الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہدایہ باب الاذان آج شروع کریں گے انشاءاللہ۔ الاذان سنۃ للصلوات الخمس والجمعۃ لا سواہا۔ اذان سنت ہے پانچوں نمازوں اور جمعے کے لیے، ان کے علاوہ باقی نمازوں کے لیے نہیں۔ لن نفلی لنقلی متواتری، نقل متواتر کی وجہ سے۔ وصفت الاذان معروفۃ، اذان کی کیفیت، اذان کا انداز مشہور ہے۔ وہو کما اذن الملک النازل من السماء، وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے نازل ہونے والے فرشتے نے اذان پڑھی۔ ولا ترجیع فیہ، اذان میں ترجیع نہیں ہے۔ ترجیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوا این یرجع فیرتفع صوتہ فیرفع صوتہ بالشہادتین بعدما خفض بہما۔ ترجیع کا مطلب یہ ہے کہ شہادتین کو ہلکا پڑھنے کے بعد، ہلکی آواز میں پڑھنے کے بعد، شہادتین میں اپنی آواز کو بلند کرے گا۔ قال شافعی فیہ ذالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اذان میں ترجیع کا حکم بیان فرمایا ہے۔ لحدیث ابی محذورہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو دلیل بنا کر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ بالترجیع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ترجیع کا حکم دیا تھا۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ لا ترجیع فی المشاہد، کہ مشہور حدیثوں میں ترجیع کا ذکر موجود نہیں۔ وکان ما رواہ تعلیما، اور وہ حدیث جو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہے، وہ تعلیم کے لیے ہے، وہ تعلیم کے طور پر تھی۔ فظنہ ترجیعا، اچھا اس میں تعلیمن تھا، اور راوی کو جو ہے وہ ترجیعاً محسوس ہوا، اس نے ترجیعاً گمان کیا۔ وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ، اور اذان فجر میں زیادہ کرے گا۔ بعد الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد، الصلاۃ خیر من النوم، مرتین، دو مرتبہ۔ لأن بلالا قال الصلاۃ خیر من النوم، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصلاۃ خیر من النوم فرماتے تھے ہینا وجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم راکدن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا پاتے۔ فقال علیہ السلام ما احسن ھذا یا بلال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بلال، یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اچھا جملہ ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اجعلہ فی اذانک، اسے اپنی اذان کا حصہ بنا لو، اسے اپنی اذان میں مقرر کر لو۔ خص الفجر بہ، اور ان کلمات کو فجر میں خاص کر دیا گیا۔ لأنہ وقت نوم و غفلت، کیونکہ فجر جو ہے وہ
نیند اور غفلت کا وقت ہے. والاقامت مثل الاذان، اقامت اذان جیسی ہی ہے. الا انہ یزید فیہا، سوائے اس کے کہ اقامت میں یہ الفاظ زیادہ ہوتے ہیں بعد الفلاحی حی علی الفلاح کے بعد. قد قامت الصلاۃ مرتین، دو مرتبہ. ہاکذا فعل الملک ملک نازل من السماء، اسی طرح جو آسمان سے اترنے والا فرشتہ تھا اس نے کیا تھا. وہ المشہور، اور وہ مشہور حدیث ہے. ثم ہوا حجت علی الشافعی، پھر یہ روایت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف بھی دلیل ہے. فی قولہ، ان کے اس کہنے میں کہ انہا فرادا کہ اقامت جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ ہوگی. الا قولہ قد قامت الصلاۃ، سوائے قد قامت الصلاۃ کے. و یترسل فی الاذان و یحضر فی الاقامت، اذان میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا، لمبا کر کے پڑھے گا، اور اقامت میں حضر کرے گا، جلدی پڑھے گا. لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے. اذا اذنت فترسل، جب اذان پڑھو تو ترسیل کرو. وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْضُرْ، اور جب اقامت کہو تو حضر پڑھو، حضر میں پڑھو. ھذا بیان الاستحبابی، یہ مستحب کا بیان ہے. وَيُسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ، اذان و اقامت دونوں میں قبلے کا استقبال کرے گا. لِأَنَّ النَّازِلَ مِنَ السَّمَاءِ اذن مستقبل القبلۃ، کیونکہ آسمان سے جو اترنے والا فرشتہ تھا اس نے اذان کہی تھی کعبے کا قبلے کا استقبال کرتے ہوئے. ولو ترک الاستقبال جازا، اگر کسی نے استقبال قبلہ کو ترک کر دیا تو بھی جائز ہے. لحصول المقصودی، مقصود کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے. ویکرہ، لیکن اس کا یہ انداز مکروہ ہوگا. لمخالفت سنتی، سنت کی مخالفت کی وجہ سے. وَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ، اور اپنے چہرے کو پھیرے گا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات کے لیے. یمینہ و یمنہ، یمنتن و یسرتن، کہاں پھیرے گا؟ دائیں اور بائیں. لأنہ خطاب للقوم، کیونکہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ لوگوں سے خطاب ہے. فیواجہہم، لہذا انہی کی طرف ان میں رخ کرے گا. وَإِنْ اسْتَدَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ، اگر وہ گھوما اپنے مینار میں، اپنے مینارے میں. فحسنا، تو یہ بھی اچھا ہے. اگر صرف چہرہ نہیں گھماتا بلکہ خود گھومتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے. وَمُرَادُهُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ تَحَوُّلَ الْوَجْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا، مراد یہ ہے کہ جب چہرے کو دائیں بائیں گھمانے کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو. ما ثباتی قدمئی، اپنے قدموں کو ثابت رکھتے ہوئے. مکانہما، اپنی جگہ پر. کما ہوا سنت، جیسا کہ یہی سنت ہے. بین کانت سو معتو متسعۃ، اس طرح کے مینارہ جو ہے وہ فراغ ہو، وسیع ہو. فَإِمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فلا، بہرحال بلا وجہ خود گھومنا.
یہ درست نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ وَإِلَّا وَالْأَفْضَلُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَجْعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، مؤذن کے لیے بہتر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالے۔ بذالک امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال، اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا۔ وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ، اور اس لیے کہ یہ انداز اعلان کرنے میں زیادہ مبالغے والا ہے، زیادہ آواز بڑھانے والا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر وہ ایسا نہ بھی کرے فَحَسُنَ، تو صحیح ہے، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ اصلیۃ، کیونکہ یہ سنت اصلیہ نہیں ہے، یہ مستقل سنت نہیں ہے۔ وَالتَّصْوِيبُ فِي الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، فجر میں تصویب کیا ہے؟ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، دو مرتبہ اذان و اقامت کے درمیان۔ حسن، یہ اچھا ہے، یہ تصویب اچھی ہے۔ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ، کیونکہ فجر کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے۔ وَكَرُوهَا فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، اور بقیہ نمازوں میں تصویب مکروہ ہے۔ معناہ العود الی الاعلام، تصویب کا مطلب ہے وہ جو اعلان تھا نماز کے لیے، اس اعلان کو لوٹانا، اس کا اعادہ کرنا۔ وَهُوَ عَلَى حَسْبِ مَا تَعْرِفُوهُ، تو یہ جو اعادہ ہے یہ اسی انداز پر ہوگا جو ان لوگوں میں معروف ہے، ان لوگوں میں جس کا عرف ہے۔ وَهَذَا تَصْوِيبُ أَحْدَثَهُ عُلَمَاءُ الْكُوفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ، یہ تصویب وہ ہے جسے کوفہ کے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد ایجاد کیا۔ لِتَغَيُّرِ أَحْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے حالات کے بدل جانے کی وجہ سے۔ وَخَصُّ الْفَجْرَ بِهِ، اور اسے انہوں نے فجر کو اس کے ساتھ خاص کیا۔ لما ذکرنا ہوں، اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی۔ والمتاخرون استحسنوه فی الصلوات کلھا، جبکہ متاخرین نے تصویب کو مستحسن قرار دیا تمام نمازوں میں۔ لظہور التوانی فی الامور الدینیۃ، دینی معاملات میں سستی اور کاہلی کے واضح ہونے کی وجہ سے۔ وقال ابو یوسف، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لا ارى باسا، میں تو کوئی حرج نہیں سمجھتا، یقول المؤذن للامیر فی الصلوات کلھا، کہ مؤذن جو ہے تمام نمازوں میں امیر سلطنت کو کہے، السلام علیکہ ایھا الامیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ یرحمک اللہ واستعبدہ محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے برا سمجھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو برا سمجھا، بعید سمجھا۔ لأن الناس سواسیۃ فی امر الجماعت، کیونکہ جماعت کے معاملے میں
تمام لوگ برابر ہیں. وابو یوسف خصهم بذالک لزیادت اشتغالہم بامور المسلمین. جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمرا کو اس میں خاص کیا ان کے مسلمانوں کے معاملات میں مشغولیت کی زیادتی کی وجہ سے. کئی لا تفویتہم الجماعت، کہ ایسا نہ ہو کہ جماعت ان سے فوت ہو جائے. والا حاضل قاضی والمفتی، اسی قیاس پر قاضی اور مفتی کا بھی حکم ہوگا. وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ، مؤذن اذان و اقامت کے درمیان بیٹھے گا، وقفہ کرے گا سوائے مغرب کے. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ، یہ حکم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے. وَقَالَ يَجْلِسُ فِي الْمَغْرِبِ أَيْضًا جَلْسَةً خَفِيفَةً، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مغرب میں بھی ایک مختصر سی بیٹھک کرے گا. لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْفَصْلِ، کیونکہ اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ ضروری ہے. اذ الوصل مکروہ، کیونکہ وصل مکروہ ہے. ولا یقع الفصل بالسکتۃ، اور فصل جو ہے وہ صرف سکتے سے واقعہ نہیں ہوگا کہ درمیان میں وہ خاموش ہوا ہے. لوجودھا بین کلمات الاذان، کیونکہ سکتہ تو اذان کے کلمات کے درمیان بھی موجود ہوتا ہے. فَيَفْصُلُ بِالْجَلْسَةِ، لہذا وہ فاصلہ کرے گا بیٹھک کے ذریعے. کما بین الخطبتین، جیسا کہ دو خطبوں کے درمیان خطیب بیٹھتا ہے. ولی ابی حنیفہ، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ ان تاخیر مکروہ، کہ مغرب میں تاخیر مکروہ ہے. فیکتفی بادنی الفصل، تو لہذا تھوڑے سے فاصلے پر اکتفا کر لیا جائے گا. اعتراضاً عنہ، اس کراہیت سے بچتے ہوئے. والمکان فی مسئلتنا مختلف، اور ہمارے اس مسئلے میں مکان مختلف ہیں. وَكَذَا النَّغْمَةُ، اسی طرح نغمہ بھی مختلف ہے، لحن بھی مختلف ہے. فَيَقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكْتَةِ، تو فاصلہ جو ہے وہ سکتے سے واقع ہو جائے گا، خاموشی سے واقع ہو جائے گا. ولا کذالک الخطبۃ، خطبہ اس طرح نہیں ہوتا. خطبے میں مقام بھی ایک ہی ہوتا ہے، جہاں کھڑے ہو کے وہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے اگلا خطبہ بھی وہیں پر دیتا ہے، اور انداز بھی ایک ہی ہوتا ہے، لحن بھی ایک ہی ہوتا ہے. ابھی ہم نے سنا کہ اذان میں جو ہے وہ ترسیل ہوتی ہے اور اقامت میں حدر ہوتا ہے، تو انداز مختلف ہو جاتا ہے، لحن مختلف ہو جاتا ہے، نغمہ مختلف ہو جاتا ہے. وقال شافعی، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یفصلوا برکعتین، مؤذن جو ہے وہ 2 رکعتوں کا فاصلہ کرے گا. اعتباراً بسائر صلواتی، مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان بقیہ نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے. والفرق قد ذکرنا، فرق ہم بیان کر چکے ہیں کہ مغرب اور بقیہ نمازوں میں کیا فرق ہے. قال یعقوب رأیت ابا حنیفہ، یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا. یؤذن فی المغرب ویقیم، کہ وہ مغرب میں اذان پڑھتے اور اقامت کہتے. ولا یجلس بین الاذان والاقامت، اور اذان و اقامت کے درمیان جلسہ نہیں کرتے، بیٹھک نہیں کرتے. وہذا یفید ما قلناہ، اور یہ جو ہم نے بیان کیا ہے اسی کا فائدہ دیتا ہے. وَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ قَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَالِمًا بِالسُّنَّةِ، اور یہ کہ مستحب مؤذن کا
سنت کا عالم ہونا ہے، لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دلیل سے، یؤذن لکم خیارکم، کہ تم میں بہترین لوگ تمہیں اذان کہا کریں، تمہیں اذان سنایا کریں۔ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ، قضا نماز کے لیے بھی اذان کہے گا اور اقامت پڑھے گا، لِأَنَّهُ علیہ السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدل فجر غداۃ لیلۃ التعریس، فجر کی نماز کو قضا کر دیا، فجر کی نماز قضا ہو گئی لیلۃ التعریس کی صبح بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا، اس فجر کو قضا کیا بھی اذان و اقامتی، اذان و اقامت کے ساتھ۔ وَهُوَ حجۃ علی الشافعی، یہ حدیث مبارکہ، یہ واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف حجت ہے، دلیل ہے، فی اکتفائہ بالاقامتی، آپ کے قضا نماز میں اقامت پر اکتفا کے قول میں۔ فَإِن فَاتَتْهُ صلوات اذن للأولی وأقام لما روینا، اگر کسی کی چند نمازیں فوت ہو گئیں، چند نمازیں قضا ہو گئیں، تو پہلی کے لیے اذان کہے گا اور اقامت کہے گا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی۔ وَكَانَ مُخَيِّرًا فِي الْبَاقِي، باقی نمازوں کی قضا میں اسے اختیار ہوگا، انشاء اذن و اقامہ، اگر چاہے تو اذان و اقامت دونوں کہے، لیکون قضاء علی حسب الادائی، تاکہ قضا ادا والے انداز پر ہو جائے، وانشاء اقتصر علی الاقامت، اور چاہے تو اکتفا کر لے اقامت پر، لأن الاذان للاستحضار، کیونکہ اذان حاضری چاہنے کے لیے ہے، وہم حضور، اور جو لوگ قضا کے لیے آئے ہیں وہ حاضر ہیں۔ قال وعن محمد انہ یقام لما بعدہا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ بعد والی نمازوں کے لیے صرف اقامت کہے گا۔ قالوا یجوز ان یکون ھذا قولہم جمیعا، مشائخ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول بیان کیا جا رہا ہے، یہ جمیع علماء کا قول ہو، جمیع ائمہ کا قول ہو۔ وَيَنبَغِي أَن يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ، مناسب ہوتا ہے کہ اذان و اقامت باوضو کہے، پاکی کی حالت پر کہے، فَإِنْ أَذَّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اگر کسی نے بغیر وضو کے اذان پڑھ لی، جازا، تو جائز ہوگی، لِأَنَّهُ ذِكْرٌ، کیونکہ یہ ایک ذکر ہے، وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ، یہ نماز نہیں ہے، فَكَانَ الْوُضُوءُ فِيهِ اسْتِحْبَابًا، تو اس میں وضو کرنا مستحب ہوگا، کما فی القراءۃ، جیسا کہ قرات میں، وَيَكْرُهُ أَن يُقِيمَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، اور مکروہ ہوتا ہے کہ اقامت بغیر وضو کے کہے، لما فیہ من الفصل بین الاقامت والصلاۃ، کیونکہ اس میں اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ آئے گا۔ وَيُرْوَى أَنَّهُ لَا تَكْرُهُ اقامت ایضاً، جبکہ روایت کیا گیا ہے کہ اقامت بھی بغیر وضو کے مکروہ نہیں ہوتی، لِأَنَّهُ أَحَدُ الْأَذَانَيْنِ، کیونکہ یہ دو اذانوں میں سے ایک ہے۔ وَيُرْوَى أَنَّهُ يَكْرُهُ الْأَذَانُ أَيْضًا، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ اذان بھی مکروہ ہوتی ہے، لِأَنَّهُ يُصِيرُ دَاعِيًا إِلَى مَا لَا يُجِيبُ بِنَفْسِهِ،
کیونکہ اذان بغیر وضو کے کہنے والا ایسا داعی قرار پائے گا کہ جس کا اپنا نفس جو خود اس کی اجابت نہیں کرتا، اسے قبول نہیں کر رہا۔ وَيَكْرُهُ أَن يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ، مکروہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اذان کہے اس حال میں کہ بے غسلہ ہو، روایتاً واحدتاً، ایک روایت میں، ووجہ الفرق علی احدى الروایتین، اور دو روایتوں میں سے ایک روایت پر فرق کی وجہ یہ بنے گی کہ ہوا ان للاذان شبہا بالصلاۃ، کہ اذان نماز کے مشابہ ہے، فیشترط طہارت من اغلظ الحدثین، لہذا پاکی کو شرط رکھا جائے گا دو ناپاکیوں میں سے اغلظ سے، دون اخفہما، نہ کہ جو ان دو ناپاکیوں میں سے خفیف ناپاکی ہے، عملاً بشبہین، دو مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے، وفل جامع صغیری، جامع صغیر میں یہ مسئلہ موجود ہے، اذا اذن علی غیر وضوء واقام لا یعید، کہ اگر کسی نے بغیر وضو کے اذان کہی، اقامت پڑھی تو اعادہ نہیں کرے گا۔ والجنب احب الی ان یعید، جبکہ جنبی جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ وہ اعادہ کرے، وَإِن لَمْ يُعِدْ اجزاہ، اگر اعادہ نہ بھی کیا تو یہ اذان کفایت کر جائے گی۔ اما الاول فل فلی خفت الحدث، پہلی جو چیز ہے یعنی بغیر وضو، وہ حدث کے خفیف ہونے کی وجہ سے ہے، وہ ثانی، دوسری چیز یعنی جنبی، ففی اعادتی بسبب جنابتی روایتانی، تو ناپاکی کی وجہ سے اعادے کے بارے میں دو روایتیں ہیں، وَلَشْبَهُ أَن يُعَادَ الْأَذَانُ دُونَ الْإِقَامَةِ، اور زیادہ جو اچھی روایت ہے، بہترین روایت ہے، وہ یہ کہ اذان کا اعادہ کیا جائے گا نہ کہ اقامت کا، لِأَنَّ تَكْرَارَ الْأَذَانِ مَشْرُوعٌ دُونَ الْإِقَامَةِ، کیونکہ اذان کی تکرار جائز ہے، مشروع ہے، جبکہ اقامت کی تکرار مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ وقولہ تعالی، وقولہ، اور مصنف کا یہ کہنا، ان لم یعد، اگر اس نے اعادہ نہ کیا، اجزاہ، تو کفایت کر جائے گا، امام محمد کا یہ کہنا کہ اگر اس نے اعادہ نہ کیا تو بھی کفایت کر جائے گا، یعنی الصلاۃ، یعنی نماز درست ہو جائے گی، نماز جائز ہو جائے گی، لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ بِدُونِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، کیونکہ نماز تو بغیر اذان و اقامت کے بھی جائز ہوتی ہے۔ قال وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُؤَذِّنُ، اسی طرح عورت بھی اذان پڑھے گی، معناہ یستحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ مستحب ہوتا ہے، ان یعاد، کہ اعادہ کیا جائے، لیقع علی وجہ السنتی، تاکہ اذان سنت والے انداز پر واقع ہو۔ ولا یؤذن للصلاۃ قبل دخول وقتها، اور نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان نہیں پڑھے گا۔ ویعاد فی الوقت، اور وقت میں اعادہ کیا جائے گا، لأن الاذان للإعلام، کیونکہ اذان اعلان کے لیے ہے، وقبل الوقت تجہیل، اور وقت سے پہلے یہ جہالت پیدا کرنا ہے، معاملے کو مجہول کرنا ہے، خراب کرنا ہے۔ وقال ابو یوسف،
وہو قول الشافعی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی قول ہے، یجوز للفجر فی النصف الاخیر من اللیل، کہ فجر کے لیے رات کے نصف اخیر میں اذان پڑھنا جائز ہوتا ہے، یعنی وقت سے پہلے، لتوارث اہل الحرمین، اہل حرمین کے اس انداز پر ہونے کی وجہ سے، اہل حرمین میں اس طرح کا انداز پایا جاتا ہے۔ والحجت علی الکل، جبکہ دلیل ان تمام پر، ان تمام موقفوں پر، قول علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، لبلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لا تؤذن حتی یستبین لک الفجر، کہ اذان نہ پڑھو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر واضح ہو جائے، ہاکذا، اس طرح، ومدیدہ اردن، اور اس کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو چوڑائی میں پھیلایا۔ چلیں جی، یہاں تک رکھتے ہیں۔